بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت سلجوکیہ کے دارالسلطنت مرو میں فوجی سرگرمیاں عروج کو پہنچی ہوئی تھیں۔ حسن بن صباح کی طاقت کو کچلنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی تھی۔ لوگ اس فوج میں شامل ہو رہے تھے اور انہیں جنگ کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اب اس فوج کا ہدف قلعہ الموت تھا۔ سب جانتے تھے کہ الموت کو فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور ہے۔ فوج کو ذہن نشیں کرایا جا رہا تھا کہ قلعہ الموت کی ساخت کیسی ہے اور شکل و صورت کیسی ہے اور وہ کس طرح ایک چٹان پر بنایا گیا ہے اور اس کے دروازے تک پہنچنے میں کیسی کیسی دشواریاں اور خطرے حائل ہیں۔ یہ حکم تو سلطان محمد کا تھا کہ ایسی فوج تیار کی جائے جس کی نفری کم نہ ہو، اور اگر کم ہو بھی تو اس میں ایسا جذبہ اور ایسی اہلیت اور صلاحیت ہو کہ اگلی جنگ کو فیصلہ کن بنا سکے اور اس کے بعد باطنی فرقے کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ لیکن سلطان محمد ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ وہ ابھی اس فوج کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا۔ سلطان محمد کا وزیر ابو نصر احمد تھا۔ ابو نصر احمد سلطان محمد کے باپ سلطان ملک شاہ کے وزیر خواجہ حسن طوسی نظام الملک مرحوم کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ابو نصر احمد اپنی نگرانی میں یہ فوج تیار کروا رہا تھا اور وہ اس کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اس معاملے میں وہ سلطان محمد سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ الموت پر فوراً حملہ کر دیا جائے تاکہ حسن بن صباح کو مزید تیاری کا موقع نہ ملے۔ سلطان محمد اسے ابھی حملے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن ابو نصر احمد کا باطنیوں کے خلاف جذبہ بڑا ہی شدید تھا اور کبھی کبھی تو وہ جذباتی بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک تو مسلمان کی حیثیت سے وہ حسن بن صباح کو ابلیس کہتا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ابو نصر احمد حسن بن صباح کو اپنا ذاتی دشمن بھی سمجھتا تھا۔ پہلے یہ سنایا جا چکا ہے کہ ابو نصر احمد کے باپ نظام الملک مرحوم کو حسن بن صباح کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ پھر ابو نصر احمد کا بڑا بھائی ابو المظفر علی وزیر بنا تو اسے بھی ایک فدائی نے قتل کر دیا تھا۔ ابو نصر احمد اپنے باپ اور اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو نصر احمد کی ایک خامی تھی کہ وہ جذبے میں جذبات کو شامل کر لیتا تھا اور پھر بھول جاتا تھا کہ جنگ میں کچھ احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے۔ اب ابو نصر احمد کو خبر ملی کہ وسم کوہ میں حسن بن صباح کے دو فدائی صراط مستقیم پر آ کر حسن بن صباح سے متنفر ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے کسی خیال کے پیش نظر وسم کوہ جانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے سلطان محمد سے اجازت چاہی اور ساتھ یہ وجہ بتائی کہ وہ ان دونوں فدائیوں سے قلعہ الموت کے اندر کی باتیں معلوم کرے گا جو حملے میں ہمارے کام آئیں گی۔ سلطان محمد نے اسے اجازت دے دی۔ ایک روز ابو نصر احمد محافظ دستے کے 8 گھڑ سواروں کے ساتھ وسم کوہ روانہ ہو گیا۔ اس کے سامنے 2-2.5 دنوں کی مسافت تھی۔ اس مسافت کو کم کرنے کے لیے اس نے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھی اور اپنے محافظوں سے کہا کہ شام سے پہلے کہیں پڑاؤ نہیں کیا جائے گا۔ گھوڑے دن بھر چلتے رہے اور شام کو پہلا پڑاؤ کیا۔ گھوڑوں کو کھلایا پلایا گیا اور خود بھی کھا پی کر تھوڑا سا آرام کیا، اور آدھی رات سے کچھ بعد ابو نصر احمد نے روانگی کا حکم دے دیا۔ اس طرح اگلے روز کے پچھلے پہر یہ قافلہ وسم کوہ پہنچ گیا۔ سالار اوریزی ابو نصر احمد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ وہ بھی ابو نصر احمد کا ہم خیال تھا اور چاہتا تھا کہ الموت پر فوراً حملہ کیا جائے، لیکن دونوں مجبور تھے کیونکہ سلطان اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی ابو نصر احمد کے کہنے پر سالار اوریزی نے ابن مسعود کو بلایا اور اس کا تعارف ابو نصر احمد سے کروایا۔ سالار اوریزی نے ابن مسعود کے جذبات اور باقی ساری باتیں ابو نصر احمد کو سنائیں۔ ابو نصر احمد نے بے تحاشا خراج تحسین پیش کیا اور اسے کہا کہ وہ اسے اپنی فوج میں بڑا عہدہ دے گا۔ مجھے کسی چھوٹے بڑے عہدے کی خواہش نہیں۔ ابن مسعود نے کہا، قابل احترام سالار اوریزی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا عزم کیا ہے اور میرے سینے میں کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں حسن بن صباح کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا اور اپنی بہن کو واپس لاؤں گا۔ کیا تمہاری بہن تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ آ جائے گی؟
अबू नसर ने पूछा। नहीं, इब्न मसऊद ने जवाब दिया, मैं तो नशे की कैफियत से निकलकर होश व हवास में आ गया हूँ, लेकिन मेरी बहन उसी कैफियत में होगी जिसमें उसे रखा जाता है। वो तो मुझे पहचानेगी ही नहीं, अगर पहचान भी लेगी तो मुझे अपना भाई तस्लीम नहीं करेगी, उसे उठाकर ही लाना पड़ेगा। ये काम अकेले तुम नहीं कर सकोगे। अबू नसर अहमद ने कहा, ये एक फौज का काम है, और फौज भी ऐसी जो बहुत ही ताकतवर हो। मैंने ऐसी फौज तैयार कर ली है, मैं तुम्हें उस फौज के साथ ले जाऊंगा और तुम मेरी रहनुमाई करोगे। मुझे ये बताओ कि किले का मुहासरा करके हम किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, और जब दाखिल हो जाएंगे तो अंदर हमारा कैसा मुकाबला होगा? असल मुकाबला तो अंदर होगा, इब्न मसऊद ने कहा। अगर मैं ये कहूँ कि अलमूत में दाखिल होना नामुमकिन है तो आप शायद तस्लीम न करें। अलमूत एक किला बंद शहर है जो एक चट्टान पर खड़ा है। अगर आपने ये बाहर से देखा है तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि मुहासरा कैसे करेंगे। मुहासरा चट्टान के नीचे होगा, जिससे अंदर वालों को ये तकलीफ पहुंचा सकेंगे कि बाहर से रसद अंदर नहीं जा सकेगी और अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप चट्टान के दामन में खड़े होकर तीर फेंकें और वो किले की दीवारों तक पहुंच जाएं। दरवाजे कैसे हैं? अबू नसर अहमद ने पूछा। बहुत मजबूत, इब्न मसऊद ने जवाब दिया। चट्टानों जैसे मजबूत, बड़ी मोटी लकड़ी के बने हुए हैं और उन पर लोहे के खोल चढ़े हुए हैं। काबिल सद एहतराम वजीर, अलमूद कुदरत का एक शहकार है, या उसे एक अजूबा समझें। यकीन नहीं आता कि ये इंसानी हाथों से तामीर हुआ है। यूं लगता है जैसे ये चट्टान का एक हिस्सा है और उसे कुदरत ने अपने हाथों से बनाया है। आप हसन बिन सबाह की दानिश और अकल तक नहीं पहुंच सकते। मुहासरे में नुकसान आपका होगा, वो इस तरह कि ऊपर से जो तीर नीचे आएंगे वो खता नहीं जाएंगे। किले में दाखिल होने की एक ही सूरत है, सालार ओरेजी ने कहा। अंदर कुछ आदमी हों जो हसन बिन सबाह के मुखालिफ और हमारे हामी हों, वो अंदर से दरवाजे खोल दें या एक ही दरवाज़ा खोल दें। अलमूत के अंदर आपको कोई एक भी इंसान हसन बिन सबाह का मुखालिफ नहीं मिलेगा, इब्न मसऊद ने कहा। वो तो आपके मुकाबले में जानों की बाजी लगा देंगे, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि आप अभी से कुछ आदमी बातनियों के बहरूप में अलमूत में दाखिल कर दें। ये आदमी ये जाहिर करते रहें कि वो हसन बिन सबाह के मुरीद या पैरोकार ही नहीं बल्कि उसके शेदाई हैं। लेकिन मोहतरम सालार, आप किसी पत्थर दिल आदमी को भी अंदर भेज दें तो वो चंद दिनों के अंदर ही अंदर आपका आदमी नहीं रहेगा। अलमूत में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो किसी मशकूक को देखें तो यूं लगता है जैसे उन्होंने उस शख्स का ज़मीर और उसकी रूह भी देख ली हो। उसे वो कत्ल नहीं करते बल्कि जन्नत में दाखिल कर देते हैं। फिर वो खुदा को भी भूल जाता है, और जब वो बाहर निकलेगा तो इस अज़म के साथ निकलेगा कि आपको ही कत्ल कर दे। तुमने अलमूत में 30 साल गुजारे हैं, अबू नसर अहमद ने कहा। क्या तुम कोई तरीका नहीं सोच सकते? हमारे पास ऐसे जांबाज मौजूद हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन सिर्फ जान कुर्बान कर देने से ही कुछ हासिल नहीं होता। अपना मकसद पूरा हो जाए और जान चली जाए तो हम कहते हैं कि शहीदों का लहू रंग लाया करता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अंदर क्या है और ये किला किस किस्म का है, इब्न मसऊद ने कहा। आपकी फौज किले में दाखिल हो भी गई तो असल लड़ाई किले के अंदर होगी। उमूमन यूं होता है कि फातेह फौज किले में दाखिल होती है तो किले की फौज हथियार डाल देती है, या शहर की आबादी अपनी फौज को मजबूर कर देती है कि वो हथियार डाल दें, वरना फातेह फौज शहर को तबाह कर देगी। लेकिन अलमूत में मामला उलट है। यह भी हो सकता है कि आपकी फौज को अंदर खींचने के लिए खुद ही दरवाजे खोल दिए जाएं और आप इस खुशफहमी में अंदर चले जाएं कि आपने किला सर कर लिया है। ये एक बड़ा ही खतरनाक फंदा होगा जिसमें आपकी फौज को फंसाकर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। किले के अंदर आपको भूल भुलैया मिलेंगी, उनमें से वही गुजर सकता है जो उनसे वाकिफ हो। अजनबी उन भूल भुलैयों में भटक जाते हैं। किले और शहर के नीचे चट्टान काट काट कर वसी तहखाने बने हुए हैं, और उनमें से जो भी रास्ते हैं वो भूल भुलैयों जैसे हैं। अंदर जाकर आपकी फौज बिखर जाएगी या फर्द फर्द बिखर जाएगी। फिर फिदाई और दूसरे बातनी
آپ کی فوج کو کاٹ دیں گے۔ ابن مسعود اچھا خاصا تجربے کار اور ہوش مند معلوم ہوتا تھا، وہ ہر بات جنگی نقطہ نگاہ سے کر رہا تھا۔ ابو نصر احمد اور سالار اوریزی اس سے جو تفصیلات معلوم کر رہے تھے وہ سب جنگی نوعیت کی تھیں۔ وہ سالاروں کی نگاہ سے الموت کے اندرونی ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ مگر مچھ بڑا ہی خوفناک جانور ہوتا ہے، ابن مسعود نے کہا۔ جانور نہیں، میں تو اسے درندہ کہوں گا۔ اس پر نہ تیر اثر کرتا ہے، نہ برچھی، نہ ہی تلوار، لیکن اس کا بھی ایک نازک حصہ ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا پیٹ۔ وہاں ذرا سا بھی چاقو مارو تو مگر مچھ بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلعہ الموت ایک پہاڑ نظر آتا ہے جسے زلزلے کے شدید جھٹکے بھی راستے سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اس میں بھی ایک دو کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری اس شہر کی آبادی ہے۔ یہ لوگ آپ کی فوج کے خلاف لڑیں گے لیکن جلدی حوصلہ ہار جائیں گے۔ اصل لڑنے والے فدائی ہیں جن کی تعداد ہزارہا ہے اور وہ پورا ایک لشکر ہے، لیکن یہ لشکر پراسرار قتل اور خودکشی میں مہارت رکھتا ہے یا چھری چاقو چلا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو امام نے حکم دے رکھا ہے کہ ہتھیار ڈالنے یا پکڑے جانے سے بہتر یہ ہے کہ خودکشی کر لو۔ یہ لوگ جانوں کی بازی لگا کر آپ کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو ہی دیکھیں گے کہ مقابلہ آسان نہیں تو اپنی تلوار اور خنجر اپنے ہی جسموں میں اتار لیں گے۔ لیکن یہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب آپ کی فوج بھی اسی طرح جانوں کی بازی لگا کر، یا یوں کہیں کہ دیوانگی کے عالم میں لڑے گی اور ان لوگوں پر غالب آ جائے گی۔ اب میں آپ کو الموت کا وہ پیٹ دکھاتا ہوں جو مگر مچھ کی طرح بہت ہی نازک ہے۔ وہاں آپ چاقو کی نوک سے کھال چیر کر اسے بے بس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ الموت کے 3 اطراف میں دریا بہتا ہے۔ اس کے پچھلے حصے میں جو چٹان ہے اس کے نیچے دامن میں ایک دروازہ چٹان کاٹ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ وہاں سے دریا چٹان کے ساتھ ٹکرا کر گزرتا ہے۔ یہ دروازہ جو ایک غار کے دہانے جیسا ہے تقریباً آدھا دریا میں ڈوبا رہتا ہے۔ اندر کی طرف بڑا ہی مضبوط دروازہ لگایا گیا ہے جو اندر سے مقفل رہتا ہے۔ دریا کا پانی اس دروازے تک آ جاتا ہے اور اگر دروازہ کھولا جائے تو پانی اور اندر آ جاتا ہے، لیکن آگے راستہ دریا کی سطح سے اونچا بنایا گیا ہے، اس لیے پانی آگے تک نہیں آ سکتا۔ اس دروازے تک پہرا بھی ہوتا ہے لیکن بہت اندر کی طرف سنتری گشت کرتا ہے۔ یہ قلعے کا تہ خانہ ہے جس میں اترو تو آگے بھول بھلیاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے وہی اس دروازے پر پہنچ سکتا ہے جو ان بھول بھلیوں سے واقف ہو۔ یہ دروازہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ ابو نصر احمد نے کہا، نکل بھاگنے کے لیے۔ ابن مسعود نے کہا، میں فدائیوں کے اس درجے تک پہنچ گیا تھا جس درجے کے ہر فدائی کو قلعے کے بہت سے راز بتا دیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ ساری بھول بھلیاں اور یہ راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ دریا کی طرف یہ چور دروازہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ قلعہ کوئی طاقتور فوج فتح کر لے تو حسن بن صباح اور اس کے قریبی مصاحب مشیر وغیرہ اس دروازے سے بھاگ نکلیں۔ دروازے سے کچھ دور کشتیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ دریا میں بھی دروازہ ہوگا۔ اندر سے اس دروازے تک جو راستہ جاتا ہے وہ ایسی بھول بھلیوں میں سے گزر کر جاتا ہے کہ کوئی بھولے بھٹکے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں پہنچ سکتا ہوں۔ بس اتنا کافی ہے۔ ابو نصر احمد نے کہا، میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ تم نے زیادہ ہی تفصیل سے بیان کر دیا ہے جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ مجھے ایسے ہی ایک آدمی کی ضرورت تھی جو الموت کے اندر چلا جائے اور دروازہ کھولے۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے، وہ تم نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ صرف تم اس دروازے تک پہنچ سکتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ الموت کو محاصرے میں لیں تو کیا اندر تم جا کر دروازہ کھول سکتے ہو؟ ایک بات آپ بھول گئے محترم وزیر، سالار اوریزی نے کہا، پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ یا کوئی اور قلعے میں داخل ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ داخل کس طرح ہوگا؟ وہ میں ہوں گا۔ ابن مسعود نے کہا، یہ خبر حسن بن صباح تک پہنچ چکی ہوگی کہ میں نے وسم کوہ میں تمام باطنیوں کی نشاندہی کر کے سب کو مروا دیا ہے۔ ان میں سے ایک بھاگ گیا تھا، وہ یقیناً حیدر بصری تھا۔ میں الموت چلا جاؤں گا اور حسن بن صباح سے کہوں گا کہ ان باطنیوں کو پکڑوانے اور مروانے والا یہی حیدر بصری تھا، اور میں تو سلجوکیوں کا قیدی بن گیا تھا اور انہوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا کہ میرے تو ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہے، اور اب میں فرار ہو کر آیا ہوں۔ ہم تمہیں ایسے خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔
ابو نصر احمد نے کہا، حسن بن صباح استادوں کا استاد ہے، وہ تمہاری بات کو سچ مانے گا ہی نہیں، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ابن مسعود نے کہا، جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح فریب کار ہی فریب کار کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا ڈھونگ رچاؤں گا، یہ تو ابھی سوچنا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں حسن بن صباح کو دھوکہ دے سکوں گا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ ابن مسعود حسن بن صباح اور اس کے فرقے کے خلاف اس قدر بے اور بھڑکا ہوا تھا کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس قسم کے خطرے مول لینے کو بھی تیار ہو گیا تھا کہ الموت جا کر حسن بن صباح جیسے ابلیس کو دھوکہ دے گا اور پھر اس کے بعد چور دروازہ بھی کھول دے گا۔ بہرحال سالار اوریزی اور ابو نصر احمد کو یہ کاوش نہ کرنی پڑی کہ وہ ابن مسعود کو دلائل دے کر یا کسی اور طریقے سے الموت جانے کے لیے تیار کرتے، وہ خود ہی تیار ہو گیا۔ اب سوال یہ سامنے آیا کہ ابن مسعود کب جائے اور اسے کس طرح بھیجا جائے اور اسے کس طرح اندر اطلاع بھیجی جائے کہ اب وہ دریا والا دروازہ کھول دے۔ اس سوال پر جب بات شروع ہوئی تو مشکل یہ سامنے آئی کہ سلطان محمد کو کس طرح راضی کیا جائے کہ وہ الموت پر حملے کی اجازت دے دے۔ ابو نصر احمد کہتا تھا کہ فوج بالکل تیار ہے۔ سالار اوریزی ابو نصر احمد کا ہم خیال تھا۔ آخر طے یہ پایا کہ جب فوج مرو سے کوچ کرے گی تو 5-7 روز پہلے وسم کوہ ابن مسعود کو اطلاع بھجوا دی جائے گی کہ وہ اب الموت چلا جائے۔ الموت کو محاصرے میں لے لیا جائے گا تو ابن مسعود اگر حسن بن صباح کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کسی رات شہر کی دیوار سے مشعل ہلائے گا جو یہ اشارہ ہوگا کہ اس نے دروازہ کھول دیا ہے، اور پھر ابو نصر احمد کچھ جان بازوں کو دریا کی طرف سے قلعے میں داخل کر دے گا اور وہ کام کر لیں گے۔ نہیں قابل احترام وزیر، ابن مسعود نے کہا، مجھے اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں اور اپنا کھیل کھیلوں۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے خاصا وقت چاہیے کہ میں ان راستوں سے اور زیادہ واقف ہو جاؤں اور ان راستوں کے سنتریوں کے ساتھ بھی الیک سلیک ہو جائے اور انہیں یہ تاثر ملے کہ میں اس طرف امام کی اجازت یا حکم سے آتا جاتا رہتا ہوں۔ آپ جب کبھی الموت کو محاصرے میں لے لیں گے تو میں دریائی دروازہ کھول کر مشعل سے آپ کو اشارہ دے دوں گا۔ وزیر نصر احمد اور سالار اوریزی ابن مسعود کی اس تجویز سے متفق ہو گئے اور اسے کہہ دیا کہ وہ اگلی صبح جس حلیے اور جس حالت میں جانا چاہتا ہے روانہ ہو جائے۔ اگلے روز ابو نصر احمد مرو کو واپسی سفر پر روانہ ہوا تو سالار اوریزی بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابو نصر احمد نے ہی سالار اوریزی سے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور دونوں مل کر سلطان محمد کو قائل کریں گے کہ وہ فوری طور پر حملے کی اجازت دے دے۔ تقریباً 3 دنوں کی مسافت کے بعد دونوں مرو پہنچے اور اگلے روز دونوں سلطان محمد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلطان محمد کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح انہوں نے الموت کے اندرونی ساخت اور دیگر احوال و قوائف کے متعلق کتنی قیمتی معلومات حاصل کر لی ہیں، اور جس شخص نے یہ معلومات دی ہے وہ محاصرے سے پہلے الموت میں داخل ہو چکا ہوگا۔ دونوں نے سلطان محمد کو ابن مسعود کی ساری باتیں سنائیں اور کہا کہ انہیں حملے کی اجازت دی جائے۔ بہت دیر تبادلہ خیالات اور بحث مباحثہ ہوتا رہا اور آخر سلطان محمد نے ابو نصر احمد کو الموت پر حملے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کوچ 1 مہینے بعد ہوگا اور اس 1 مہینے میں فوج کو دن رات تیاری کروائی جائے گی۔ سلطان محمد نے دوسری بات یہ کہی کہ اس حملے میں سالار اوریزی شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ واپس وسم کوہ جا کر اپنی فوج تیار کرے گا اور ابو نصر احمد کو جتنی بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہ سالار اوریزی وسم کوہ سے بھیجتا رہے گا۔ اس وقت جب ابو نصر احمد اور سالار اوریزی مرو میں سلطان محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، الموت میں حسن بن صباح کو اطلاع دی گئی کہ وسم کوہ سے ایک فدائی جو اپنا نام ابن مسعود بتاتا ہے بڑی ہی بری حالت میں آیا ہے اور شرف ملاقات کا متمنی ہے۔ حسن بن صباح کسی فدائی کو نہیں ٹالا کرتا تھا، اس نے ابن مسعود کو بلایا۔ ابن مسعود جب حسن بن صباح کے سامنے گیا تو رک گیا۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی، کپڑے انتہائی میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھا اور اس کے ایک پاؤں سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا تھا۔ اس کے سر کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ وہ حسن بن صباح کے کمرے میں داخل ہوا تو صاف نظر آتا تھا کہ اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں۔ وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ رکا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوئیں، پھر اس کا سر ڈولا اور وہ اس طرح گرا کہ پہلے اس کے گھٹنے فرش پر لگے،
پھر پہلو کو لڑھک گیا۔ حسن بن صباح نے کہا کہ اسے طبیب کے پاس لے جایا جائے اور وہ اس کا علاج معالجہ کرے اور اسے کچھ کھلایا پلایا بھی جائے۔ یہ کون ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ مجھے اس کا نام ابن مسعود بتایا گیا ہے اور یہ وسم کوہ سے آیا ہے۔ کیا یہ وہی ابن مسعود نہیں جس کے متعلق حیدر بصری نے یہاں آ کر بتایا تھا کہ ابن مسعود نے وہاں تمام فدائیوں کو پکڑوا دیا تھا اور ان سب نے اپنی جانیں اپنے ہاتھوں لے لی ہیں؟ حسن بن صباح کو بتایا گیا کہ یہ وہی ابن مسعود ہے۔ حسن بن صباح کچھ حیران ہوا کہ اگر اس نے وسم کوہ میں اپنے ساتھیوں کو پکڑوا دیا تھا تو اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور سلجوقی ایسے تو بے مروت نہیں کہ اسے انعام و اکرام نہ دیتے اور اس حالت میں اسے چھوڑ دیتے۔ حسن بن صباح کے مشیروں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب یہی شخص دے سکتا ہے، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حیدر بصری کو حسن بن صباح نے اس کام کے لیے شہدر کے لیے روانہ کر دیا تھا کہ وہ حاذق سے ملے اور اس سے پوچھے کہ اس نے ابھی تک خزانہ الموت کیوں نہیں پہنچایا۔ حیدر بصری کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ حاذق اگر شہدر سے غیر حاضر ہے تو حیدر بصری اسے ڈھونڈے، اور اگر وہ نہ ملے تو حیدر بصری اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ چلا جائے جہاں خزانہ رکھا ہے اور وہاں سے اٹھا کر الموت پہنچا دے۔ حیدر بصری نے حسن بن صباح کو بتایا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ خزانہ کہاں ہے اور وہاں سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ ابن مسعود رات بہت دیر بعد ہوش میں آیا، اسے نہلایا گیا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے اور پھر اسے کچھ کھلایا پلایا گیا۔ طبیب نے اسے سلا دیا تاکہ اس کی کمزوری کم ہو جائے اور پھر یہ غشی میں نہ چلا جائے۔ اگلی صبح اسے حسن بن صباح کے پاس لے گئے۔ حسن بن صباح اس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وسم کوہ میں یہ انقلاب کس طرح آیا ہے۔ حیدر بصری نے اسے بتایا تو تھا، لیکن ابن مسعود کو دیکھ کر اسے کچھ شک سا ہونے لگا اور وہ ابن مسعود سے وسم کوہ کی واردات سننے کو بےتاب تھا۔ ابن مسعود کو جب حسن بن صباح کے کمرے میں داخل کیا گیا تو اس سے اچھی طرح چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ اس حالت میں کہاں سے آیا ہے اور اس پر کیا گزری ہے اور وسم کوہ میں کیا ہوا تھا۔ میں سلجوکیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے لرزتی کانپتی اور قدر نحیف آواز میں کہا۔ وہ ظالم سلجوکی مجھ سے الموت کی باتیں پوچھتے تھے اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہاں اور کون کون تمہارے فرقے کا آدمی ہے۔ میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا تو وہ مجھے ایسی ایسی اذیتیں دیتے تھے جو شاید ہی کوئی انسان برداشت کر کے زندہ رہ سکتا ہو، لیکن میں اپنے شیخ الجبل اور امام کو ذہن میں رکھ لیا کرتا تھا اور میرا جسم ہر اذیت برداشت کر لیتا تھا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ تمہارا ایک ساتھی حیدر بصری یہاں پہنچ گیا ہے اور وہ پوری بات سنا چکا ہے۔ حیدر بصری؟ ابن مسعود نے کہا۔ اس نے تو یہاں پہنچ کر اپنے مطلب کی کہانی سنانی ہی تھی۔ میں نہیں جان سکتا، نہ جاننا چاہوں گا کہ حیدر بصری نے آپ کو کیا بات سنائی ہے۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم سب کو حیدر بصری نے مروایا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک فدائی وہاں سالار اوریزی کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی کے جال میں آ گیا اور اس نے ان 2 آدمیوں کو مروا دیا جنہوں نے اسے آپ کے حکم کے مطابق رکھا تھا۔ سالار اوریزی نے ان دونوں کو گرفتار کر کے سرعام ان کے سر قلم کر دیے ہیں۔ ابن مسعود نے عبید عربی کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اسے مصیبت میں ڈالنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ اب یہ باطنی اسے پکڑ کر الموت نہیں لا سکیں گے۔